بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 40 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج پہ عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا تاکید المدح سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ تاکید المدح ومنه أي من المعنوي تاکید المدح بما يشبه الذم وهو ضربان أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير دخولها فيه أي دخول صفة المدح في صفة ذم كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول جم فل وهو الكسر في حد السيف من قراع كتائب أي مضاربة الجيوش أي إن كان فلول السيف عيبا فأثبت شيئا منه أي من العيب على تقدير كونه منه أي كون الفلول السيف من العيب وهو إعادة تقدير وهو كون الفلول من العيب محالا لأنه كناية عن كمال الشجاعة فهو إثبات شيء من العيب على هذا التقدير في المعنى تعليق بالمحال كما يقال حتى يبيض الحار وحتى يلج الجمل في سم الخياط. التأكيد في هذا الضرب من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة لأنه علق نقيض المطلوب وهو إثبات شيء من العيب بالمحال والمعلق بالمحال محال فعدم العيب متحقق. عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم تاکید المدح بما یشبہ الذم محسنات معنویہ کی 21ویں قسم سے متعلق پڑھیں گے۔ تاکید الذم بما یشبہ الذم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مدح جو مذمت کے مشابہ ہو، چونکہ اس طرح کی مدح میں تاکید پائی جاتی ہے اس لیے اس سے تاکید المدح بما یشبہ الذم کہا گیا ہے۔ مدح مشابہ بذم بھی اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو صفات مدح کے درمیان ادات استثناء یا ادات استدراک لائی جائے۔ مثلا یہ قول کہ زید میں کوئی عیب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خوش اخلاق ہے۔ اب اس جملے میں کہ زید میں کوئی عیب نہیں مگر یہ کہ وہ خوش اخلاق ہے، اس میں زید کا عیوب سے خالی ہونا اور خوش اخلاق ہونا دو اوصاف مدح ہے، اور دونوں کے درمیان حرف استثناء مگر کو ذکر کیا ہے۔ یہ مدح مشابہ بذم کہلاتا ہے۔ یہ مدح مشابہ بذم اس لیے ہے کہ ادات استثناء کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ماقبل کا حکم ان کے مابعد سے مختلف ہو۔ یوں اگر ادات کا ماقبل مدح ہو تو مابعد ذم ہو، مگر مدح مشابہ بذم میں اس طرح نہیں، کیونکہ ماقبل اور مابعد دونوں مدح ہیں۔ جیسے کہ مثال مذکور سے یہ بات واضح ہے، کیونکہ اس طرح کی مدح میں تاکید پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں تکرار مدح ہے، اس لیے اسے تاکید المدح بما یشبہ الذم کہا جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے شاعر کا یہ شعر پیش کیا ہے۔ نابغہ زبیانی کا یہ شعر ہے: ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، کہ میرے ممدوحین میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کی کہ ان کے تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے ہیں لشکروں کو مارنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر دیکھیں عزیز طلبہ، دو مدح جمع ہیں۔ پہلی مدح لا عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں۔ دوسری مدح غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، لشکروں کو مارنے کی وجہ سے ان کے تلواروں میں دندانے ہیں۔ لشکروں کو مارنے کی وجہ سے ان کے تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ بھی مدح ہے، یہ بھی شجاعت ہے، یہ بھی بہادری ہی کی علامت ہے، یہ کوئی عیب نہیں بیان ہو رہا۔ تو ایک مدح بیان میں لا عیب فیہم، دوسری مدح بیان ہو رہی ہے
النسویهم بهن فلول من قراء الکتائب، یہ دو مدعوی اور ان دونوں کے درمیان ادات استثناء غیر حرف استثناء کو ذکر کیا ہے، اور ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ دو مدح کے درمیان ادات استثناء ذکر ہو تو اسی کو تاکید المدح بما یشبہ الضم کہا جاتا ہے۔ اب یہ تاکید کیسے ہے تو اس کی انشاءاللہ وضاحت آگے آ رہی ہے، اور بما یشبہ الضم کیوں ہے تو اس میں میں نے وجہ بتا دی کہ ادات استثناء کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ما قبل کا حکم ان کے ما بعد سے مختلف ہو، جبکہ یہاں پر ما قبل اور ما بعد دونوں ایک ہی ہے، دونوں مدعی ہے، تو اس لیے ادات استثناء کو دیکھتے ہوئے اس میں مذمت کا فعل نکلتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مدح ہی ہے۔ فرماتے ومن المعنوی تاکید المدح، محسنات معنوی کی اقسام میں سے ایک تاکید المدح ہے۔ اب بما یشبہ الضم جو ضم کے مشابہ و ضربان، اس کی دو قسمیں افضل ہما، ان دو قسموں میں سے احسن اور افضل اور بہتر قسم وہ یہ ہے کہ ان مستثنی من صفت ضم منفیت، صفت ضم منفیہ سے استثناء کیا جائے صفت مدح صفت مدح کی، این مستثنی من صفت ضم منفیت عن الشیء مستثنیٰ کیا جائے کسی ایسی صفت سے جو صفت کسی چیز سے ضم کی منفی کرنے پر مشتمل ہو، یعنی ایسا صفت ضم منفیت جو ضم منفیہ پر مشتمل ہونے سے کسی چیز سے، اس چیز کو مستثنیٰ کیا جائے صفت مدح صفت مدح کا استثناء کیا جائے، لذالک شیء اسی چیز کے لیے صفت مدح کی استثناء کی جائے، لتقدیر دخولها فیہا اس میں داخل کرنے کی تقدیر کو یا داخل کرنے کو داخل کرنے کے تسلیم کرنے کو، اے دخول صفت المدح فی صفت ضم، یعنی تقدیراً ہم یوں کہیں گے کہ گویا اس نے صفت مدح کو صفت ضم میں داخل کر دیا، فقولہ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول، جس طرح کے نابغہ زبیانی کا یہ شعر ہے، اور میرے ممتحن قوم میں کوئی عیب نہیں، غیر ان سیوف سیوف سے کی جمع تلوار کو کہتے ہیں، سوائے اس کی کہ ان کی تلواروں میں فلول فل کی جمع ہے، دراڑ کو کہتے ہیں، دندانوں کو کہتے ہیں، تلواروں کو پتھر پر مارنے سے بیچ میں دندانے کا پڑ جانا، کہ ان کی تلواروں میں دندانے ہیں، وہ القصر فی حد سیف، وہ سے تلوار کے دھار میں جو ہے وہ ٹوٹ کا پڑ جانا ہے اور اس کا ٹوٹ جانا ہے۔ اب یہ دندانے کس سے پڑے ہیں؟ من قراء الکتائب، کتاب کتیبۃ کی جمع ہے، لشکر کو کہتے ہیں، لشکروں کی کوپیوں کو مارنے سے، مضاربۃ الجیوش لشکروں کو مارنے سے، اے امکان فلول سے عیبا فاثبت شیئا منہ علی تقدیر کونہ منہ، یعنی شاید نے یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ تلواروں کا ٹوٹ جانا، دندانوں کا پڑ جانا تلواروں میں اگر یہ عیب ہو تو یہ گویا کہ شاعر نے اس عیب کو ولا عیب فیہم جملہ عیوب کی جنس میں شامل کر کے پھر اس کو مستثنیٰ کیا ہے، لیکن یہ بات تو محال ہے کہ تلواروں میں دندانوں کا پڑ جانا یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ اس کو عیب میں شمار کرنا یہ محال ہے، جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ حتی یبیض القد، یہاں تک کہ تالکور سفید ہو جائے، تو تالکور تو سفید نہیں ہو سکتا، جیسے قرآن میں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، اب اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا یہ بھی محال ہے۔ جب یہ باتیں محال ہیں تو اسی طرح تلواروں میں دندانوں کا پڑ جانا اور اس کو عیب گرداننا یہ بھی محال ہے، لیکن شاید نے اس کو عیوب کی جنس میں لا کر پھر اس کو مستثنیٰ گویا کہ مستثنیٰ کر دیا، یہ تاکید ہے۔ ان کا فلول السیف عیبا، اگر تلواروں میں دندانوں کا پڑ جانا عیب ہے، فاثبت تو شاید نے ثابت کر دیا شاید من ہو من العیب، اس عیب میں سے کچھ اعلیٰ تقدیر کون اس تقدیر پر کہ یہ
اس میں سے ہے ایک کون حدود سے تمہیں العیب تلواروں میں دندانوں کا پڑ جانا عیب میں سے وہ ہوا اعادہ تقدیر اس تقدیر پر وہ کون حدود من العیب حلول کا تلواروں میں دندانوں کا پڑ جانا عیب میں سے ہے محال یہ بات محال ہے یعنی کنایۃ عن کمال شجاعت اس لیے کہ یہ تو کنایہ ہے کامل بہادری سے وہ اثبات شیء من العیب علی هذا التقدیر بس عیب میں سے کسی چیز کو ثابت کرنا اس تقدیر پر فی المعنی یعنی اس عیب کے معنی میں اس کو شامل کرنا تعلق بالمحال یہ تعلق بالمحال ہے کما یقال جس طرح کہ یہ کہا جائے حتی یبیض القار یہاں تک کہ تالکور جو ہے وہ سفید ہو جائے تو تالکور کا سفید ہونا یہ محال اسی طرح اس تلوار میں دندانوں کا پڑ جانے کو عیب میں شامل کرنا یہ بھی محال حتی یلج الجمل فی سن الخیاط اون کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا جس طرح یہ محال اسی طرح یہ بات بھی محال ہے کہ تلواروں میں دندانوں کا پڑ جانا یہ کوئی عیب ہو تاکید فی اب یہاں سے شارح علیہ الرحمہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اس میں تاکید کیوں ہے تو فرماتے ہیں کہ تاکید اس وجہ سے ہے کہ گویا کہ شاعر نے اپنے مدعات دلیل کی صورت میں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی نے مدعا کو دلیل سے ثابت کیا کیونکہ اس میں اگر آپ غور کریں دیکھیں کہ نقیض مدعا کو محال کے ساتھ معلق کر دیا ہے اور سابق میں گزر چکا ہے کہ محال کے ساتھ معلق امر بھی محال ہوتا ہے لہذا نقیض مدعا محال ہے اور جب نقیض مدعا محال ہے تو مدعا ثابت ہے کیونکہ نقیضین کے اجتماع بھی ممکن نہیں ارتفاع بھی ممکن نہیں لہذا جب ایک امر محال ہے تو اس کی نقیض ثابت ہوگی مثلا نابغہ کے شعر میں مطلوب یعنی عدم العیب کی نقیض یعنی حلول تلواروں میں دندانے کا پڑ جانا کہ ان میں پائے جانے کو معلق کر دیا محال کے ساتھ اور معلق بالمحال محال ہوتا ہے لہذا خود مطلوب یعنی عدم عیب ثابت ہوا یوں اس قسم میں مدعا دلیل سے ثابت ہوگی اس لیے اس میں تاکید پائے گی اور تاکید فی تو اس مثال میں تاکید فی ھذا الضرب اس نوع میں من جہت اس جہت سے کہ انہوں کا دعوی شیء ببینۃ گویا کہ اس نے اپنی کسی چیز کا دعوی یا مدعا کو بینہ سے ثابت کر دیا لأنہ علق نقیض المطلوب اور مدعا کو بینہ سے ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مطلوب کے نقیض کو معلق کیا ہے اس میں مطلوب کے نقیض کو معلق کیا گیا ہے وہ اثبات شیء من العیب بالمحال یعنی عیب میں سے کسی چیز کے اثبات کو معلق کیا گیا ہے محال کے ساتھ المعلق بالمحال محال اور معلق بالمحال محال ہی ہوتا ہے لہذا فعدم العیب متحقق لہذا جب عیب کا اثبات محال ہے تو عدم عیب متحقق ہے اس لیے کہ اجتماع نقیضین تو نہیں ہو سکتا تو گویا کہ ایک عدم عیب ہوا اور ایک جو ہے یہ اس کی بہادری ہوئی جب یہ ثابت ہو گیا تو اس میں تاکید ہو گئی ایک طرح کے تو اس لیے اس کا نام تاکید المد بما یشبہ الضم رکھا گیا ہے عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا آج کے سبق میں ہم نے محسنات معنویہ کی کسی قسم تاکید المد بما یشبہ الضم پڑھا اور اس تاکید المد بما یشبہ الضم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مدد جو بظاہر ضم کے مشابہ ہو اس کی دو قسم میں سے پہلی قسم ہم نے پڑھی ایستثنیٰ من صفت ضم منفیت عن الشیء صفت مدح بتقدیر دخولها فیہ کہ کسی ایسی صفت سے جو صفت کسی چیز سے مذمت کی نفی کر رہی ہو اس ایسی صفت منفیہ سے مستثنیٰ کیا جائے صفت مدح کو اس تقدیر کے ساتھ کہ پہلے آپ اس کو اس میں داخل کریں تو اس کو جو ہے تاکید مد بما یشبہ الضم کی پہلی قسم کہا جاتا ہے اور اسی کو افضل کا مصنف علیہ الرحمہ نے آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین